میں ایسے ہی سوچ رہا تھا، کافی لوگ آج کل تبصرہ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ویک ہو گئی ہے. تو کیوں ہو گئی ہے؟ ایک تو وقتی ویک ہے ڈیو ٹو انٹرنیشنل حالات، لیکن اس سے اتنا فرق نہیں پڑنا چاہیے، بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے. پھر دوسرا ہے کہ شاید پاور دکھانے کے چکر میں اپنے ہی پاور کو ضائع کرتے گئے. کیونکہ میرا دل سے ماننا ہے کہ پاورفل عوام ہوتی ہے، جس دن اس کو ریئلائز ہوتا ہے اس دن سب بھاگ جاتے ہیں، لیکن ایسا تو ابھی ہے نہیں. تو پھر کیوں ویک ہوتی جا رہی ہے؟ پھر شاید جیسے کہتے ہیں کہ پاور از ناٹ انفینٹ، آہستہ آہستہ جتنا استعمال کرتے جائیں گے اتنا ختم ہوتا جائے گا. شاید لوکس آف پاور جو پنجاب ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو اپنا لوکس آف پاور ہے، اس میں بھی آہستہ آہستہ پاور دکھانے کے چکر میں مسئلے کریٹ کر دیے ہیں. جو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور پنجاب کے ساتھ لمبی لڑائی چلتی گئی تو اینڈ میں جیتے گا پنجاب ہی. لیکن چلیں ایسا بھی نہیں ہے، ابھی تک تو پنجاب میں اتنی زیادہ کوئی شورش نہیں ہے، ظاہر ہے، لیکن لفظوں میں تو ہے، ڈیروں پہ تو ہے. اور مریم نواز بی بی وہاں پر اربوں روپے لگا کے پنجاب کے لوگوں کو لائٹس اور انڈر پاس دکھا کے مشغول کیا ہوا ہے. تو پھر کیوں ویک ہے؟ یہ سب چیزیں مینج ہو سکتی ہیں، ہمیشہ ہوتی آئی ہیں. اس بار بیسک فرق کیا ہے؟ بیسک فرق ہے عوام کا شعور. جب سے پاکستان بنا تب سے سیاستدان بتدریج وقت کے ساتھ نااہل ہوتے گئے. ان پڑھ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں نہیں کہوں گا، اگر نہ بھی تھے ان پڑھ تو کم از کم سیاسی شعور سے محروم ہوتے گئے. ریزن بینگ کیونکہ سیاستدانوں نے اپنی ڈیولپمنٹ کا سوچا ہی نہیں، اپنی ایز این پالیٹکس کا، پولیٹیکل لوگوں کا. الٹا اسٹوڈنٹ یونینز کو بھی بیڑا گرک کر دیا تھا. اور جو فوجی ایز این انسٹیٹیوشن تھا وہ خود کو ڈیولپ کرتے گئے اس طرح کہ جب تک ایک آفیسر جنرل لیول تک پہنچتا تھا وہ دنیا کو پڑھتا تھا، پاکستان کو پڑھتا تھا. اس کے ہر پوسٹنگ پہ ایک کورس ہوتا رہتا ہے، کبھی اسٹاف کورس تو کبھی وار کورس وغیرہ وغیرہ. سو جب وہ اس پوسٹ پہ پہنچتا ہے، جب تک وہ جہاں وہ فیصلے لے سکتا ہے وہاں پر اس کے مقابلے میں پھر وہ ایسے سیاستدان ہوتے ہیں جن کو کچھ نہیں پتہ ہوتا. اب وہ کیسے مقابلہ کریں؟ یعنی کہ ایسے سیاستدان، ایسی پارٹیز کیسے مقابلہ کریں؟ پارٹیز نے تو اس طرح کی ڈیولپمنٹ کبھی نہیں کی جس طرح فوج میں اپنے ایک کریئر میں ایک ہر افسر کو ہوتی ہے. اگر اس وقت بھی ہم دیکھیں تو سوچیں نا، آپ دیکھ لیں منسٹروں کی شکلیں اور یہ سب کچھ جو اس وقت پاور میں ہے، سوائے چند ایک کے باقیوں کو کیا پتہ ہے ان کو کہ بھائی کیا ہو سکتا ہے اور کیسے نہیں ہو سکتا. خواجہ آصف ڈیفینس منسٹر ہیں، کتنا پتہ ہوگا ان کو ڈیفینس اسٹریٹجیز کا. ہمارے فارن منسٹرز کو کتنا پتہ ہوگا. فائنانس منسٹر تو باہر کا بندہ ہے. تو اس لیے پھر اسٹیبلشمنٹ جو بولتی ہے یہ وہی کرتے جاتے ہیں، یا اس کو پتھر پہ لکیر سمجھتے رہے. اب فرق کیا ہوا؟ ایک تو فرق یہ ہوا کہ جب آپ کا اوپوننٹ ڈم ہو تو وقت کے ساتھ آپ بھی زیادہ سوچنا چھوڑ دیتے ہو، کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ اتنا ڈم ہے، اس کو آرام سے ہرا سکتے ہیں یا پھنسا سکتے ہیں، یا اتنا کمپرومائزڈ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اس کی ٹوٹی مروڑ لیں گے اور یہ سیدھا ہو جائے گا. اب اس چکر میں جب خود بھی زیادہ سوچنا چھوڑ دیا تو ایک وقت کے ساتھ صرف پاور پہ ریلائی کرنے لگ گئے، کیونکہ سوچنے کی کیپیبلٹی آہستہ آہستہ شاید خود میں ہی ختم ہوتی جا رہی تھی. اور سب کیونکہ پاور سے سب ہو رہا تھا، کیونکہ آگے سے کوئی مقابلہ بھی نہیں تھا. اب پی ٹی آئی کے پاس بھی ایسا کچھ نہیں تھا. پی ٹی آئی کے پاس بھی ویسے ہی سیاستدان تھے جن کو کچھ نہیں پتا تھا. اب تک بھی شاید یہی ہے. فرق کیا ہو گیا؟ فرق صرف اتنا ہو گیا کہ جو عوام اس وقت بھی پڑھی لکھی تھی لیکن نہ سیاسی شعور رکھتی تھی اور نہ سیاست میں انٹرسٹ رکھتی تھی، اب وہ جاگ چکے ہیں. اب یہی اصل مسئلہ ہے. پہلے بھی کچھ لوگ جگے ہوئے تھے لیکن ان کا نمبر کم تھا، اب نمبر بھی بڑھ چکا ہے. یہی لوگ اب دنیا میں اچھی جگہوں پہ بھی بیٹھے ہیں، تگڑے بھی ہیں، آپ سے دور بھی، پہنچ سے دور بھی ہے، اور اثر رسوخ بھی رکھتے ہیں. اب ان لوگوں کو دوبارہ سلانا ہے، یہی اصل ایم ہے. جب سے خان کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے یہی ایم ہے. اگر میں پن پوائنٹ کر کے بالکل بیسک میں جاؤں نا تو صرف یہی چیز مجھے سب سے بڑی اچیومنٹ نظر آتی ہے عمران خان صاحب کی. اب وہ ہولڈ کر پاتے ہیں، اس کو مٹیریلائز کر پاتے ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے. وہ ان کی سیاست پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب وہ آ جائے. دیکھیں کچھ لوگ میں مانتا ہوں کہ عقیدت اور پاگل پن کی حد تک فالوور ہے، ٹھیک ہے،
ہر پارٹی کے ہوتے ہیں، ہر لیڈر کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں جن کو صورتحال سمجھ آتی ہے، اور خان صاحب کو اٹھانے کے چکر میں 2018 میں اسٹیبلشمنٹ نے غلطی سے ان لوگوں کو اٹھا دیا ہے جو سو رہے تھے اور جو کسی وجہ سے خاموش تھے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو بخوبی اندازہ ہے کہ پاور کیا چیز ہوتی ہے اور کیا نہیں، اور کس کے پاس ہوتی ہے اور کس کے پاس نہیں، اور کیا چیز کتنا ہرٹ کرتی ہے، یہ پتہ ہے. اب ہسٹری بتاتی ہے کہ ایسی اپرائزنگ جو سائلنٹ قسم کی اپرائزنگ، اس کو صرف نا امیدی سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے. اب بیشتر کوششیں ہوئی ہیں اس نا امیدی کو بڑھانے، مطلب ڈیولپ کرنے کے لیے کہ واپس دوبارہ کو امید نہ جاگے. ایک کوشش ہوئی کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کا جو بھوت ہے وہ پورا اتار دو لوگوں کے دماغ سے، کرش دیم فزیکلی، جیل میں ڈنڈے، جوتے، ٹارچر، حتیٰ کہ گولیاں بھی پڑ گئیں. اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. پھر سیاسی نا امیدی کرنے کی کوشش، پارٹی کا نشان گم، یہ سب کلیکٹ ساتھ ساتھ ہی ہو رہا تھا. الیکشنز کے رزلٹ چینج، ایک ہی انسان کی طرف انصاف کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے عدلیہ، اس کو بھی توڑ کر تباہ کر دیا، لیکن پھر بھی فرق نہیں پڑا. اب فرق کیوں نہیں پڑ رہا؟ فرق صرف اس لیے نہیں پڑ رہا کہ صرف ایک ہی بندہ جس کے ساتھ سب کچھ ایسوسیٹڈ ہے یا ایسوسیٹڈ تھا، عمران خان صاحب، وہ نہیں ہل رہے. اب مجھے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی خان صاحب کے پیچھے بہت سیویئرز ہیں نا، بہت بڑے، میں پوچھتا ہوں کون، تو کہتے ہیں بڑی کوئی اسٹرانگ لابی ہے. میں پوچھتا ہوں کون سی، تو کہتے ہیں بھائی جیو ہو سکتا ہے، کرسچنس ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے چھپے چھپے دنیا کے امیر لوگ ہو سکتے ہیں. میں پوچھتا ہوں ان کا مقصد کیا ہے، تو کہتے ہیں پاکستان کو ختم کرنا، نیوکلیئر پروگرام ختم کرنا. میں پوچھتا ہوں کیسے ختم ہوگا، تو کہتے ہیں خانہ جنگی فوج کو کمزور کر کے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کر کے. تو میں پوچھتا ہوں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ یا فوج کیسے کمزور ہو سکتی ہے، تو کہتے ہیں کہ عوام میں نفرت ڈال کے، عوام سے لڑائی کرا کے. تو لازم ہے کہ پھر آخری سوال یہی ہوتا ہے کہ اچھا بھائی، اگر کوئی اتنی اسٹرانگ لابی ہے جو خان صاحب کو لانے کی کوشش میں ہے، اتنی کوئی اسٹرانگ ہے تاکہ وہ یہی کام کر سکے، لڑائی کروا کے اسٹیبلشمنٹ سے اور ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جانے، تو پھر جو ابھی ہو رہا ہے تو خان صاحب کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لابی کو تو یہی سوٹ کرتا ہے نا کہ وہ تو خان صاحب اندر رہیں، آٹومیٹیکلی یہ سب کچھ ہو جائے گا. بیچارے کانسپریسی سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. خدا جانے عمران خان صاحب کو کیا چیز سپورٹ کر رہی ہے اس وقت، آئی ڈونٹ نو. یہ سبجیکٹو چیز ہے. جو خان صاحب کے کٹر فالوورز ہیں وہ یہی کہیں گے کہ بھائی جب کچھ بھی سمجھ نہیں آئے کہ کیا سپورٹ ہے تو پھر تو لازم ہے اٹس گاڈز ول. اگر کچھ لوگ ہمارے جیسے سوچ موت جو بالکل بھی خان صاحب کی عقیدت نہیں ہے، تو جو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سائلنٹ اپرائزنگ ہے اور ان لوگوں کی طرف سے ہے جو میٹر کرتے ہیں، تھوڑے بہت بولنا جانتے ہیں، جو سپورٹ تو نہیں کرتے خان صاحب کو اس طرح سے، لیکن ان پالیسیز کو بھی سپورٹ نہیں کر رہے. اس لیے اوا کا ہوائی جو ہے بگڑتا گیا جیسے جیسے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے سولوشنز اپلائی کرتی گئی. اب دونوں میں سے کوئی بھی ریزن ہے، حالات یہی بتا رہے ہیں کہ ہر چیز فیور کر رہی ہے خان صاحب کو. اب یہاں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو کہیں گے کہ بھائی جیل میں بیٹھا ہے، اتنا پاورفل ہوتا، اتنی سپورٹ ہوتی تو جیل سے باہر نہ ہوتا. تو سر جی تو پاور تو اس کا ابھی بھی اتنا ہے کہ وہ آج چاہے تو جیل سے نکل آئے. وہ پہلے مہینے میں چاہتا اگر اپنے جیل کے جانے سے تب بھی نکل سکتا تھا. یہ فرق کیا ہے کہ کیا وہ پاور برقرار رہے گا، یہ سوال ہے نکلنے کے بعد. اور یہی فرق ہے باقیوں میں اور ان میں. ورنہ آپ اپنا پاور استعمال کر کے تو وہ کب کا خود کو سیو کرنا چاہتے تو کر چکے ہوتے سر. اب یہاں جنم لیتی ہے آخری کوشش آف کریٹنگ نا امیدی. آتے جس کا مطلب خان صاحب ڈیل کریں، اس کے علاوہ نہیں ہے کچھ، بس یہ آخری کوشش ہے. اور اس سے پھر بھی امیدی کا ایک تاثر بنانے کی کوشش کی جائے گی. اب یہ تاثر بہت سارے صحافی یہ بھی دے رہے ہیں کہ یار وہ مریم نواز کی گفتگو سننے، یا بہت بڑے کیا بڑے تو صحافی نہیں، بس جو ہیں تو ہیں، منیب فاروقی، محمد مالک، یہ سب تو تاثر دے رہے ہیں کہ نہیں ہو رہی ڈیل شیل، نہیں ہوگی. منیب فاروق کہہ رہا ہے، جناب کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی. اب یہیں سے یہ آرگیومنٹ فلاڈ ہو جاتا ہے. میں اس سے آگے جاؤں گا ہی نہیں، یہ بیسک فیکٹ ہے. وقت کی اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں ہوتا ہے، وقت کی پالیسیز ہوتی ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کا
جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ سیم رہتا ہے اور اس کو نہیں ہلایا جاتا. اور جتنا وقت کی پالیسیز یا فرد کی پالیسیز ٹکراؤ میں آتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کانسیپٹ کے ساتھ، اسپیشلی اگینسٹ دا پاپولر ویو، اسپیشلی وہ ویو جس کو نہ صرف انٹرنل بلکہ انٹرنیشنل سپورٹ بھی ہو، اور اسپیشلی وہ ویو جو نا امید بھی نہیں ہو رہی ہے، تو ظاہر اسٹیبلشمنٹ کا ہی نقصان ہوتا جاتا ہے. انٹل اینڈ انلیس ماشاء اللہ لگ جائے. اب ماشاء اللہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آئسولیشن میں نہیں رہتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں ہم ملٹری ٹرائلز کر کے پھنس گئے ہیں. ہم مارشل لا کہاں سے لگائیں گے؟ اس لیے منیب صاحب جیسے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میری ایک ٹانگ نکلی ہے اور یہ سب کچھ جو وہ بندہ تھا نا، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی ایسا بولنا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے، وہ آ کے بتا دیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے. پھر محمد مالک صاحب بڑے کنیکٹڈ صحافی ہیں، ابھی بڑی پتے کی خبریں بھی دے رہے ہیں، لیکن اس پہ آنے سے پہلے کہ وہ کیا خبریں دے رہے ہیں، ان کے شو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جب مالک صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے یہ سوال کیا، اسٹیبلشمنٹ کسی بندے سے کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی کا کیا کریں گے، تو آگے سے جواب دیا کہ پاپولیرٹی کا ڈر ان کو ہونا چاہیے جن کو سیاست کرنی ہے. اب اگر منیب صاحب بھی اس چیز کی بات کر رہے ہیں تو آئی کین فیئرلی سے کہ دونوں بیوقوف بن رہے ہیں. پاپولیرٹی کی پرواہ نہیں اور سیاست نہیں کرنی تو پھر واہ واہ، ہم تو بھی یہی چاہتے ہیں کہ سیاست اب نہیں ہو رہی، سیاست آپ سے اس وقت نہیں ہو رہی. میں بار بار کہہ رہا ہوں، یا تو سیاست یا تو پوری طرح کر لیں جو کرنا چاہ رہے ہیں، کر لیں نا سر جی. جو بھی آپ نے یہ شوق پالے ہوئے تھے ملٹری ٹرائلز اور یہ سب کچھ کیا بنا رہے ہیں ہمیں بیٹھ کے یار. میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آپ ان صحافیوں پہ ڈاؤٹ کریں، میں ہرگز نہیں کہہ رہا. ان کو جو انفارمیشن ملتی ہے بول دیتے ہیں، اچھی بات ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے صحیح ہے. صحیح غلط کا نہیں سوچتے، ظاہر یہ نہیں سوچتے، مرضی ہر کسی کا ایک طریقہ ہوتا ہے. سو ڈو ناٹ ڈاؤٹ دیم. ان کی بات سنیں آپ. یہ کنیکٹڈ صحافی ہیں، بڑے صحافی ہیں، ان کی ٹون میں سے بہت کچھ اخذ کر سکتے ہیں. مطلب کتنا ڈینائل ہے، کس لیول کا ڈینائل ہے، کون بنا رہا ہے، کس کو بنا رہا ہے، کتنا بنا رہا ہے، اور کتنی غلط بیانی ہو رہی ہے، سب کچھ پتہ چلتا ہے. اب مالک صاحب کہتے ہیں کہ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اور 3 لوگ امپورٹنٹ ہیں. اب اگر منیب والی بات ٹھیک ہے یا مالک کی اپنی بات ٹھیک ہے کہ بھائی پاپولیرٹی سے فرق نہیں پڑتا اور نیگوسیشنز نہیں ہو رہے، مذاکرات نہیں ہو رہے، تو یہ کیا ہے پھر؟ ظاہر ہے ان کی بات غلط ہے. اور غلط کی وجہ یہی ہے کہ آپ ٹارزن بننے کا ٹائم نکال چکے ہیں. دکھا سکتے ہیں ٹارزن، لیکن ٹائم نکل چکا ہے. اور خان صاحب پاورفل ہوتے جا رہے ہیں اور جتنا لیٹ کریں گے اتنا پاورفل ہوتے جائیں گے. اور یہ اب میں نہیں کہہ رہا، اب تو یہ سیٹھی صاحب جیسے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، ہم میر صاحب جیسے لوگ بھی کہہ رہے ہیں. اب یہاں لے آتے ہیں وہ چیز جو آخری پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس نا امیدی کی کریٹ کرنے کے لیے، وہ ہے کہ خان صاحب ڈیل کی ہے، ڈیل سے باہر ہے. اب میں تو ایسا بندہ ہوں جو یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی ڈیل تو ہوگی ظاہر ہے، لیکن ایکول ٹرمز پہ ہوگی یا خان صاحب کے ٹرمز پہ ہوگی. وہ ڈپینڈنگ کہ آپ کس طرف جاتے ہو. بس یہ تاثر آخری پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو حتی الامکان چاہتی ہے کہ ڈیل کے ذریعے ہی خان صاحب باہر ہے. اب ڈیل کے طریقے کیا ہیں وہ ظاہر الگ الگ ہو سکتے ہیں. اگر ملک سے باہر چلے جاتے تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی. اب وہ باہر تو گئے نہیں ہیں. خیال یہی تھا کہ 6 مہینوں کی بات ہوگی، خان صاحب ٹوٹ جائیں گے، باہر چلے جائیں گے. اور میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ بھائی اگر 1 سال 1.5 سال پکا لیا نا، مطلب جیل میں پکا لیا خان صاحب نے، تو پھر اور کہیں نہیں گئے تو پھر انکنٹرولبل ہو جائیں گے. اور بھلا ہو انٹرنیشنل حالات کا کہ سڈنلی وہ بھی فیور میں چلے گئے ہیں. اب تو امپاسبل ہے کہ وہ ڈیل کا تاثر دینا، یہ تو امپاسبل نظر آ رہا ہے. اور یہ بھی اب میں نہیں بلکہ سیٹھی جیسے بڑے صحافی کہہ رہے ہیں، حامد میر صاحب جیسے بڑے صحافی کہہ رہے ہیں. تو اب طرح طرح کی باتیں آ رہی ہیں. نیگوسیشنز ہو رہے ہیں بشرا صاحبہ کے ساتھ، ظاہر ہے سب کو پتہ ہے، یہ بھی فیکٹ ہے. یہ بات نہیں میں وداؤٹ انفارمیشن کہتا تھا کہ ہو رہے ہوں گے. اور بشرا صاحبہ کو ڈسکریڈٹ بھی شاید اسی لیے کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ بھائی کسی طریقے سے ان کو ڈسکریڈٹ کیا جائے، جو یہ بیچ میں پورا ان کے سمیئرنگ کمپین شروع ہوئی تھی ان کے اگینسٹ. اور میں نے ایسے کہا تھا کہ ان کا بشرا بی بی صاحبہ کا صرف منہ بند کروانا ہے، یعنی کہ ایسا ویسا بیان نہ دیں. اور وہ ہو چکا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم جو عجیب و غریب باتیں کر رہی ہوتی ہے کانسٹنٹلی، خان صاحب ان سے اب مطلب خان صاحب ان کو اپنے آپ سے ڈسٹینس کریں گے، اور اب وہ بھی ہو رہا ہے.
لیکن اپنے ٹویٹس میں خان صاحب نے دبا کے رکھا ہوا، اس سے دور نہیں ہو رہے. وجہ سمپل ہے کہ بھائی وہ صحیح بات کریں گے چاہے کچھ بھی ہو، کسی کو پسند آئے نہ آئے. ہاں اگر ان کے اکاؤنٹ سے کوئی ایسی ویسی بات آ جاتی ہے جو انٹائرلی بالکل عجیب و غریب ہو، جیسے یہ شہباز گل والے ایک عجیب سے نیریٹو چلا کے بیٹھے تھے، مطلب ضرورت کیا ہے ان کی. ابھی تو جو باتیں ہیں وہ سخت ہیں، ٹھیک ہے خان صاحب کی اپنے ٹویٹ سے اچھی نہیں لگ رہی ہے، اس لیے اب ٹویٹس پہ بھی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ تھوڑا رک جائیں. او گاڈ، کہہ رہے اٹس فائن، ٹویٹس رک جائیں گی، چیزیں جیسے ہی سیٹ ہوتی جائیں گی یہ بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے، پریشان نہیں ہو. اب ادھر سے مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب سے گارنٹیز مانگ رہے ہیں، ظاہر ہے یہ بھی ہم شروع سے کہتے ہیں، اور خان صاحب نہیں دے رہے ہیں گارنٹیز. گورنمنٹ کے لیے ٹائم مانگنا تو ظاہر سیکنڈری چیز ہے، پہلے اپنی گارنٹیز کی بات. یہ جو بار بار منیب صاحب کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے فرد تو ظاہر وہ اپنے سربراہ کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں، اپنے سربراہ کے پیچھے، یہ ایسے تاثر دینا ہے کہ شاید سربراہ اور ابھی تک کہیں نہ کہیں گارنٹیز کا مسئلہ ہے. لیکن مجھے یہ فیلنگ بالکل کلیئر ہے کہ خان صاحب ان کی اپنی گارنٹیز پہ مان چکے ہوں گے اور مان جائیں گے، اور ان کو کچھ کرنا بھی نہیں چاہیے. اف یو آسک می، خان صاحب از ابو دیٹ ناؤ، بہت اوپر ہے. ان کو اب ان پرسنل چیزوں میں پڑنا ہی نہیں چاہیے، اور جب یہ ہو جائے تو مطلب بات الیکشنز کی ہوگی. ظاہر ہے جب یہ چیز ڈن ہو جائے گی تو گورنمنٹ تو سیکنڈری چیز ہے، ایونچولی بات پھر الیکشنز کی ہی ہوگی. اب الیکشنز پہ اگر مان گئے تو سے فار انسٹنس کتنے 8 مہینے دیے جائیں گے یا 1 سال، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ بھی کوئی بڑی بات ہے. ہو سکتا ہے خان صاحب مان سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کا کیا ہوگا؟ ظاہر ہے گورنمنٹ یا تو اس پلان پہ مجبوراً آن بورڈ ہوگی یا تو دھوکہ ہوگا گورنمنٹ کے ساتھ، اور تو کوئی راستہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں آپ خان کو جیل میں نہیں رکھ سکتے، یہ فیکٹ ہے، یہ فیکٹ بن چکا ہے. اب اگر یہ ڈیل ہے کہ 8 مہینے یا 1 سال میں الیکشنز ہوں گے تو ڈیل کچھ ایسے بنے گی. دیکھیں ڈیل پہ آتے ہیں، دیکھیں باتیں وہیں سیٹ ہونی ہیں جہاں ہوتی ہیں. یہ کمیٹی جو گیم ہے، ان کی حالت تو یہ ہے نا کہ ملاقات کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں ایک طرف، ہو کے نہیں دے رہی، اور دوسری طرف وہ گورنمنٹ کے نمائندے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو مذاکراتی کمیٹی کے بھی ممبر ہیں، وہ خود پریشان ہیں کہ ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی. مطلب یار یہ کمیٹی تو ایسے ڈیلے ہوتی رہے گی، جب باتیں وہاں بن جائیں گی تو یہ کمیٹی بھی فائنل کر دے گی. باقی اسپوائلرز پہ دھیان نہ دیں اس وقت. جو بھی اس وقت کسی بھی قسم کے ڈاؤٹس کریٹ کر رہا ہے، یہ شیر افضل مروت ٹائپس لوگ، یا یہ تاثر دے کے کہ اسٹیبلشمنٹ از اسٹرانگ، منیب فاروقی جیسے لوگ خان صاحب کو جھکا کے ہی ڈیل کریں گے، تو یہ بھول جائیں، یہ سب اسپوائلرز ہیں. اگر کوئی مناسب ڈیل بن سکتی ہے تو وہ کچھ اس طرح ہے. 9 مئی کا کیس ظاہر ریپ اپ ہوگا خوش اسلوبی سے. لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا پرابلی سپریم کورٹ سے ریورس کر دی جائیں گی ملٹری کوڈ کی سزائیں. اور دیکھیں یہی کانسٹیٹیوشنل بینچ اب اس ملٹری ٹرائل کے جو ہو رہا ہے، اس میں لوگوں کو اب یہ کتنی اچھی لگنا شروع ہو گئی ہے. ظاہر ہے یہ میں نے کہا تھا کہ ان کا بھی تو تھوڑا قد بنانا ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے جب خان صاحب باہر آنا ہے تو سب نے اپنا اپنا اسپیس واپس لینا ہے. یہ فیکٹ تھا، یہ فیکٹ ہے. اور ان کے نکلنے کے بعد اس چیز میں بھی دیر نہیں لگے گی کہ 26 امینڈمنٹ پہ سوال اٹھ جائے، فل کورٹ شاید لگ بھی جائے، کیونکہ کوئی 20-21 اپلیکیشنز تو آ چکی ہیں اس کے اگینسٹ. تو 9 مئی کی کہانی تو اب ظاہر ہے خوش اسلوبی سے اس کو اینڈ کی طرف لے جانا ہے. پھر آ جاؤ 26 نومبر، یہ ابھی بھی بون آف کنٹینشن رہے گی، اس پہ مسئلہ رہے گا. پروبیبلی مجبوری میں اس پہ بھی کہیں نہ کہیں پارلیمانی کمیشن بنا دی جائے. پھر کہا جائے گا کہ اچھا خان صاحب نکلنے کے بعد اتنے جلسے کر لیں، اتنے وہاں کر لیں، اتنے یہاں کر لیں، ایک محدود سیٹنگ بنائی جائے گی. پھر ہو سکتا ہے کہ خان صاحب جیل سے نکلنے کے بعد 1-2 مہینے پاکستان میں رہیں، 1-2 مہینے پاکستان میں رہیں، اس کے بعد پھر 1-2 مہینے کے لیے پاکستان سے باہر چلے جائیں، میٹنگ دا کڈز، طبیعت، جیل میں رہیں اتنا ٹائم فار اینی ریزن. پھر الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹس بھی کرنی ہے، جو ابھی نئے آنے ہیں، کتنا اسپیس دینا ہے، کتنا اسپیس نہیں دینا ہے، یہ سب فکس ہو رہا ہوگا. ظاہر گورنمنٹ کو بھی آن بورڈ لانے کی کوشش ہوگی، اور 8 مہینے یا 1 سال گزر جائے گا یہ سب کرتے کرتے. ظاہر ہے خان صاحب کو بھی تھوڑا بہت پارٹی ریوائیو کرنی ہے، تھوڑا بہت لوگوں کو ایک جذبہ بھی لانا ہے، قطاریں بھی لگیں گی بنی گالہ میں لوگوں کی شمولیت کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ چیز نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کو ایکسیپٹ ہوگی نہیں نا.
اور کیا اسٹیبلشمنٹ کنسیڈ کرنے کے موڈ میں ہے؟ کیونکہ یہ تو سمپلی کنسیڈ ہے نا، اس کو تو اور کچھ چیز کر نہیں سکتے. اس چیز میں خان صاحب نکلیں گے بھی کورٹ سے اور وہ کہیں سے یہ تاثر نہیں دیں گے کہ وہ ڈیل کر کے آئیں گے. ہاں البتہ ہوگا یہ سب کی مشاورت سے، گورنمنٹ کو بھی پھر آن بورڈ کرنا پڑے گا، مگر اینڈ رزلٹ میں ظاہر ہے خان صاحب کا ہی فائدہ ہوگا. ٹائم نہیں ہے نا، پہلے کر لیتے تو شاید چینجنگ ہو جاتی. اگر ایسا نہیں تو پھر کہانی جائے گی کہ چلے ہمیں نہ چھیڑیں، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کو نہ چھیڑیں، ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور اندازہ بھی نہیں ہونے دیں گے کہ ہم سائڈ پہ ہیں. یہ تاثر رہے گا کہ خان صاحب از ناٹ ایکسیپٹیبل. تاثر تو دینا ہے نا. وہ نظم سیٹھی صاحب جو بول رہے ہیں کہ باہر تو آ جائیں گے لیکن ابھی تک کوئی سیٹنگ نہیں بنے گی، تو کیا مطلب ہے؟ بس جیل سے باہر آ جائیں. اب جانیں، آپ جانیں، مانی کہ پی ٹی آئی جانے اور گورنمنٹ جانے، بس اپنے ٹویٹس میں ذرا ہمیں دور رکھیں، وہی جو یحییٰ خان کی مثالیں ہوتی ہیں، اور دور کریں اپنے انقلابی جو لوگ ہیں جن کو وہ جو کانسٹنٹلی اسٹیبلشمنٹ کو ہٹ کیے جا رہے ہیں. آپ کو اسپیس ہے جتنا آپ چاہو، لیکن اس صورت میں اسٹیبلشمنٹ باقی چیزیں ظاہر سیم ہی رکھنا چاہے گی. 9 مئی کو خوش اسلوبی سے ناکام انجام تک پہنچانا، 26 نومبر کی پولیٹیکل کمیشنز، پرزنرز رہائی کورٹس کے تھرو، خان صاحب کی رہائی کورٹس کے تھرو، اور گورنمنٹ جانے اور پی ٹی آئی جانے، خود جانے، پھر وہ لڑتے رہیں اور بھلے ہی وہ اس نہج پہ آ جائیں جہاں کچھ بات نہ بنے اور پھر ایک بندہ دوسرے کو مجبور کر دے، تو یا تو وہ چپ ہو جائے یا تو پھر الیکشن تک کہانی چلی جائے. اب اس صورت میں بھی کتنا ٹائم؟ میکسیمم 6 مہینے. یہ گورنمنٹ بیچاری جو ابھی سے تتر بتر ہے، پیپلز پارٹی اون کرنے کو تیار نہیں ہے اس گورنمنٹ کو. مریم نواز پیپلز پارٹی کے پی ٹی آئی کے اوپر تو تنقید کر رہی ہیں لیکن پیپلز پارٹی کو بھی نہیں چھوڑ رہی نا. وہ تو الٹا وہ وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ کی انٹرنل پالیٹکس کو چھیڑ رہے ہیں. شرجیل میمن، کارنامے بہت ہیں ان کے، شرجیل میمن صاحب کے، جادوگر ٹائپ چیزیں بدل جاتی ہیں، کلر بدل جاتے ہیں، ٹیسٹ بدل جاتا ہے. سب کو پتہ ہے کہ ان کو، شرجیل میمن صاحب کو بہت شدید شوق ہے نا چیف منسٹر بننے کا. وہ سر عام لابنگ بھی کرتے رہتے ہیں اور بلاول کی وجہ سے ان کو سائڈ پہ کیا ہوا ہے، یہ سب کو پتہ ہے. ادروائز سپورٹ ان کو پوری ہے، جانتے ہوئے کہ سندھ کے یہ جو پاور ڈائنامکس ہے ان میں مسئلہ ہو سکتا ہے. ہمارے شہباز بھائی شرجیل میمن کے پاس اسپیشلی ملنے جاتے ہیں، رائٹ. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو کینالز کا مسئلہ ہے آلریڈی پیپلز پارٹی کو مشکل میں ڈال سکتا ہے، وہ کتنا ٹائم اس گورنمنٹ کے ساتھ چلیں گے؟ اسپیشلی اف دے نو کہ بات بن گئی ہے ادھر. سو اٹس امپاسبل کہ یہ سسٹم پھر بھی چل جائے. اس لیے کہتا ہوں کہ خان صاحب نکلے تو پھونک سے گورنمنٹ گر جانی ہے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کے ساتھ باتیں بنا دیتی ہے، بن جاتی ہیں، تو مجھے یہ تھوڑا سا ڈر ہے ویسے کہ یار یہ عذاب جو ہے نا، یہ کینالز والا، یہ سندھ پہ ٹوٹے گا. خان صاحب اس چیز کو سپورٹ کریں گے، اللہ کرے نہ کریں، لیکن ان کی سیاست بتاتی ہے کہ وہ شاید ایسی چیز کو سپورٹ کر لے. یہ کینالز ویسے کسی بھی صورت میں نہیں بننے چاہیے، کسی بھی صورت میں. یہ عجیب و غریب کارپوریٹ فارمنگ کا ایکسپیریمنٹ، ہمیشہ ایکسپیریمنٹس فضول کے ہمیں نقصان دیتے ہیں. خیر، پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک اور مسئلہ بھی ہوگا. اس کے سسٹم کا کیا ہوگا جو سندھ میں ہے؟ خان صاحب جب جیل سے نکلا، بنی گالہ میں جا کے بیٹھ گئے، تو قطاریں لگیں گی اس بار سندھ سے بھی. بلوچستان کا تو خیر کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ بیچارے بہت بد نصیب ہیں. لیکن جن کو یہ خیال ہے کہ سندھ سے کچھ نہیں ہوگا، تو آپ دیکھ لیجئے گا سندھ سے بھی قطاریں نکلے گی اس بار. خیر، تو اس چیز کو ہم کہیں گے کیا، ہاتھ نکال دیا، ظاہر اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ نکال دیا، سائڈ پہ ہو گئی گورنمنٹ، پھنسا دیا گورنمنٹ کو. اب اس چیز کو کنسیڈ کرنا نہیں کہیں گے، ظاہر ہے اس چیز کو بھی کنسیڈ کرنا کہیں گے. اور کیا یہ چیز گورنمنٹ کو سوٹ کرے گی؟ نہیں کرے گی. اب جب دونوں چیزیں کنسیڈ کرنا ہے، کیونکہ سچویشن اب ایسی ہو چکی ہے، جو بھی ہو سکتا تھا وہ ہم نے نہیں کیا. پاپولیرٹی کو ڈائلیوٹ کر سکتے تھے، بہت سارے موقع تھے. تو کیا بیٹھ کے اب منیب جیسے لوگ ہمیں باتیں کر رہے ہیں؟ چلے اب یہ تاثر کر لیں، مان لیں منیب صاحب کی بات ان دونوں میں سے کہ بھائی کوئی نہیں ہو رہا اور دونوں مطلب اڑے ہیں بس، میننگ اسٹیبلشمنٹ کو لازم یہ تاثر دینا ہے کہ ڈیل کے نکلا ہے. اب اگر لازم یہ تاثر دینا ہے تو ظاہر ہے پھر کورٹ سے رہائی نہیں ہونی، پرزنرز کی رہائی بھی مشکل ہے، کمیشن وغیرہ بھی مشکل ہے، یہ سب پھر ممکن ہی نظر نہیں آتا. میننگ خان صاحب کو پریشر دے کے کہیں نہ کہیں سے اب منوانے کی کوشش کریں گے. 9 مئی کی کہانی یہ ملٹری کورٹ سے، ادھر سے سپریم کورٹ سے اینڈ کروائیں گے. لیکن میں ہمیشہ جیسے پوچھتا تھا کہ نہیں مانے تو مطلب ڈرانے کے لیے ہے کیا ہمارے پاس؟ جیل میں ان کو رہنا محال ہو چکا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ملٹری ٹرائل، جتنا وہ جیل میں رہیں گے اتنا اور بڑھتا جائے گا. یہ سب کو پتہ چل گیا ہے. ملٹری ٹرائل پہلے ہم 103 لوگ جن کا کیا ہے،
پہلے وہ تو ہم جسٹیفائی کر لیں، پھر خان میں بھی ہاتھ ڈال لیں گے ملٹری ٹرائل کے لیے. پھر یہ کہنا کہ 190 ملین پاؤنڈ میں سزا آ جائے گی، کیا فرق پڑے گا جناب، آ جائے بھلا. خان صاحب خود بول چکے ہیں. اس لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اب وہ ان حالات میں، ظاہر ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، اگر گیمبل آپ کو نظر آ رہا تھا انٹرنیشنل لیول پہ تو خان صاحب کو بھی نظر آ رہا ہوگا. تو وہ ان حالات میں آپ کے پریشر میں نہیں ہیں. ہاں وہ فیس سیونگ ضرور دے سکتے ہیں اور وہ دے بھی رہے ہیں. سو ازیومنگ کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہے، فیس سیونگ بھی نہیں لینی تو پھر کیا ہے، ماشاء اللہ. اس کے علاوہ اس کے لیے بہت ہمت چاہیے اس ماحول میں، جو میں نہیں سمجھتا اس وقت ہے. اس کے علاوہ کلیئر ہو چکا ہے، ان ساری چیزوں کے علاوہ یہ سب کلیئر ہے کہ ویسٹرن پریشر بہت آ چکا ہے، گل ود گئی ہے. عرب ورلڈ سے آسرا ختم ہے. ایکسپیریمنٹ جو افغانستان کے حوالے سے آ رہا تھا ذہن میں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اب وہ مشکل میں ڈال رہا ہے. دیکھیں بہت اچھی بات ہے طالبان کو ٹائٹ کرنا، آئی ایم آل فار اٹ، ڈنڈا دو، لیکن وہ اس انتشار میں نہیں ہو سکتا. پختون بیلٹ میں جو سینٹیمنٹ ہے وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے. ادروائز آپ نے دیکھ لیا کہ میں جو ہمیشہ کہتا تھا کہ ہم افغانستان کو ٹائٹ کریں گے، وہ انڈیا سے ملے گا جا کر. اور ابھی آپ ابھی چکر لگا کے آئے تھے چھوٹا موٹا تاجکستان کا، اور ادھر سے انڈیا طالبان سے ملنے. دیکھ لیں اتنا اچھا موقع ہے ہمارے پاس ویسے اس وقت نا، کہ اگر ہم ملک میں پاپولر فیس لائیں اور پاپولر لیڈرشپ لائیں. پختون بیلٹ خود ہی تھوڑا ظاہر ٹھنڈا ہو جائے گا. ادھر سے پھر بنگلہ دیش انڈیا سے دور ہے، اس کو یوز کیا جا سکتا ہے، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، بجائے کہ پھر ہم انڈیا کو یہ موقع دیں کہ وہ ہمارے پختون سینٹیمنٹ کو ایکسپلائٹ کرنا شروع ہو جائے. پھر تو بات ہو رہی تھی کہ انٹرنیشنل حالات کلیئر ہیں کہ ہمارے سامنے ہیں، جس سے یہ کلیئر ہے کہ ہم ٹارزن بن نہیں سکتے. تو جب ٹارزن نہیں بن سکتے تو پھر آپ مجبور ہو جاؤ گے اگر ڈیل نہیں کرو گے. مطلب اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت ہے ڈیل کی، دیٹس دا پوائنٹ. اب تو خبریں یہ بھی ہیں کہ ٹرمپ شاید ایلیجڈ انوالومنٹ آف ریموونگ خان صاحب فرام پاور، شاید اب اس کی بھی انویسٹیگیشن کرے. یہ جو سائفر والی کہانی تھی اس کو دوبارہ کھولے، اور ڈسکشن بھی شروع ہو چکی ہے اس چیز پہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں جتنا آپ ڈیلے کریں گے اتنا خان صاحب کے ٹرمز پہ کرنا پڑے گا پھر معاملات، نہ کہ کچھ بیچ کے ٹرمز بنا کے، یعنی کہ نیوٹرل ٹرمز. یہ فیکٹ ہے. مشکل ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ وہ چوڑے رہیں اور کچھ بن بھی جائے. ادھر چیزوں کو بنا کے کنسیڈ کریں یا مجبوری آپ کو کنسیڈ کروا لے گی. ان اینی کیس اسٹیبلشمنٹ اگر ابھی کنسیڈ کرے تو کچھ ٹائم کے لیے ڈینٹ ضرور آئے گا، اسپیس بھی لوز کریں گے، مگر اسپیس واپس لیا جا سکتا ہے وتھ ٹائم اگر کچھ سیٹنگ بنا کے کچھ کام کیا جائے. اگر سیٹنگ نہ بنائی تو پھر شاید ہسٹری لکھی جائے. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں. You call me evil, but unfortunately for you, I'm a necessary evil.